درس فی حکم الولاء والبراء، سورۃ براء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم۔ سورۃ براء بھی اس کا نام ہے اور سورۃ الفضیحہ بھی اس کا نام ہے اور سورۃ العذاب بھی اس کا نام ہے۔ اور یہ سورۃ مبارک جو ہے سورۃ مدنیہ ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے چاہے جہاں بھی ہوں وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں سرکار دو جہاں پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں چاہے جہاں ہوں وہ مدنیہ ہیں۔ تو یہ سورت جو ہے یہ سورت بھی مدنی۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ سمجھیں کہ اس کے اول میں جیسے کہ ہر سورت کے اول میں فاصلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، اس کے لیے نہیں لکھی گئی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں مفسرین کرام نے سلف صالحین کے کئی اقوال نازل ذکر فرمائے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو بھی نازل ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے اول میں بسم اللہ نہیں تھا، لہذا صحابہ نے بھی نہیں لکھی۔ اور بعض علماء نے ایک دوسرا قول بھی ذکر فرمایا، انہوں نے کہا کہ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ کی رحمتوں کی علامت ہے، اور اس صورت میں کافروں کے عذاب کا ذکر ہے، تو مناسب ہی نہیں تھا کہ بسم اللہ لکھی جائے۔ اس میں تو کافروں سے اور مشرکین سے برات کا اعلان ہے، اور ان کو اللہ کے حرم سے حدود حرم سے بھی نکالا جا رہا ہے، تو مناسب یہی تھا کہ یہاں بسم اللہ نہ لکھی۔ اور حضرت ابن عباس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جامع القرآن ذی النورین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اپنے مصحف میں
ایک تو یہ ہے کہ آپ نے انفال اور برا کو اکٹھے لکھا ہے، حالانکہ انفال جو مئین میں سے ہے، یاد رکھیں یہ مصطلحات ہیں، علماء کہتے ہیں مئین یعنی وہ صورتیں جن میں 100 آیت ہو یا 200 آیت، وہ مئین کہلاتا ہے۔ اس سے کم ہوں تو وہ بسامی کہلاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو صورتیں ہیں ان کو طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد جو صورتیں ہیں ان کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔ پھر جو آخر میں صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ قصار مفصل۔ انہوں نے کہا حضرت ایک تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے انفال اور برا کو اکٹھا کیوں کیا، چونکہ سب سے آخری جو مصحف جس پہ پورے صحابہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے، وہ حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا کام تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہو گیا جمع قرآن کا۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے سیدنا عثمان کے دور میں آ کے مکمل ہو، ما بین الدفتین قرآن پاک کو جمع کر دیا گیا، ورنہ قرآن پاک تو موجود تھا، لکھا ہوا بھی تھا، لیکن جمع نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کسی کے پاس 2 صورتیں لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 4 صورتیں تھیں، کسی کے پاس چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس لکڑی پہ لکھا ہوا تھا، کسی پہ پتھر پہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ اس دور میں نہ کاغذ تھی، نہ پریس تھی، نہ مطبعہ تھا، نہ مکتبہ تھا۔ اب سیدنا عمر کے مشورے پر سیدنا ابو بکر نے حکم دیا اور جمع قرآن کا کام شروع ہو گیا، اور وہ چلتے چلتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکمل ہو گیا، ما بین الدفتین، اسی لیے کہا جاتا ہے مصحف عثمانی۔ لیکن ان میں قرأت سبع کا بھی ذکر ہوتا تھا، کیونکہ بعض حروف جو ہے نا ان میں 2 قرأت ہیں، بعض میں 3 ہیں، اور 7 قرأتیں جو ہیں وہ تو بالکل حق ہیں، سبعیتان کتنے جو ہیں وہ تو ان میں تو کوئی شبہ نہیں، ویسے تو عشرہ ہیں۔ تو وہ یعنی ثابت ہے، حضور کے زمانے سے ثابت ہے، جیسے اللہ الذی خلقکم من ضعف، ایک قرأت یہ بھی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ من ضعف ہے۔ اسی طرح قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اور دوسری قرأت ہے مجریہا ومرساہا، تو یہ قرأت ہے۔ اب سیدنا عثمان کے زمانے میں اسلام بلغ الی ما بلغ، اتنا پھیل گیا کہ تقریباً 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا ہے۔ یعنی خود آپ اندازہ کریں نا جی کہ کہاں اسپانیہ ہے اور کہاں ماوراء النہر تاجکستان، سمرقند اور بخارا ہے، کہاں اوروپا ہے، کہاں ایشیا ہے، اور کہاں آخری رشین ریاستیں ہیں، ہر جگہ قرآن پہنچا۔ لیکن جیسی جیسی مخلوق پھیلتی گئی، اسلام پھیلتا گیا، تو لوگوں میں اختلاف بھی پیدا ہوئے۔ ایک صحابی نے ایک قرأت پہ پڑھا، دوسرے نے دوسری قرأت پہ پڑھا، جھگڑا ہو گیا۔ اس نے کہا میں صحیح پڑھتا ہوں، اس نے کہا میں صحیح پڑھتا ہوں، اور اس نے کہا میں نے حضور پاک سے ایسے پڑھا ہے، اس نے کہا نہیں میں نے حضور پاک سے ایسے پڑھا ہے۔ پڑھا تو ضرور نے تھا۔
تو اس لیے پھر صحابہ نے حضرت امیر المومنین حضرت عثمان کو آ کے عرض کیا کہ حضرت قراءات کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، اس لیے مہربانی کریں مصحف جو ہے وہ ایک قراءت پہ جمع کر کے بند کر دیا۔ قرآن تو موجود ہے لیکن صرف ایک قراءت لکھی جائے، اور باقی قراءتیں جو ہے وہ قرآن کے اندر نہ لکھی ہوئی ہیں، ویسے تو موجود رہیں گی۔ حضرت عثمان کو بھی بات سمجھ آئی تو انہوں نے پھر قرآن کو بٹھایا۔ تو یہ جو آج ہم پڑھتے ہیں یہ روایت حفص ہے، اسی پہ قرآن جمع ہوا، اسی پہ سیدنا عثمان نے اپنی مہر لگائی اور اس کے 7 نسخے بنا کے اقالیم عالم کو بھیجا کیا، اور ساتھ یہ بھی حکم جاری کر دیا گیا ہے جو کہ بھئی کسی کو اس کے علاوہ اب اور جو ہے قرآن میں نہیں لکھا جائے گا، قراتیں پڑھتے رہے۔ اب جب قرآن مقدس جو ہے وہ الحمدللہ جمع ہو گیا تو حضرت ابن عباس نے اشکال پیدا کیا۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے سورۃ الانفال اور براء کو اکٹھے کیسے لکھا ہے، پھر انفال کو پہلے لکھا ہے اور براء کو بعد میں لکھا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے دونوں کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھی، اس کی وجہ کیا؟ تو حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں انفال کو مقدم ہم نے اس لیے لکھا ہے کہ انفال پہلے نازل ہوئی ہے، وہ صورت مکیہ ہے، اور براء کو بعد میں لکھا ہے جو کہ براء بعد میں نازل ہوئی ہے اور وہ صورت مدنیہ ہے، اس لیے جو پہلے تھا اس کو پہلے لکھا ہے، جو بعد میں تھا اس کو بعد میں لکھا۔ اور پھر یہ ساری جو توقیفی، یہ سب توقیفی کیا مانا؟ یعنی حضور فرماتے تھے اور حضور کو اللہ حکم دیتے تھے، جبریل آ کے بتلاتے تھے کہ اجعل آیت قضا فی صورت قضا، آیت قضا فی صورت قضا، یہ صحابہ نے خود نہیں بنائی، انہوں نے تو حضور کے بنائے ہوئے بتلائے ہوئے کو سنوارا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت چونکہ سورت انفال مکی صورتوں میں ہے اور براء جو ہے وہ مدنی صورتوں میں ہے، لہذا اس کو ہم نے مقدم رکھا، اس کو ہم نے بعد میں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ باقی رہی یہ بات کہ ہم نے بسم اللہ نہیں لکھی، وجہ یہ تھی کہ میرے دماغ میں انفال اور براء کا مضمون ملتا جلتا ہے، ایک ہے، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی صورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 صورتیں ہوں۔ تو احتیاط کا معنی یہ تھا کہ ہم نے درمیان میں جگہ چھوڑ دی، بسم اللہ نہیں لکھی۔ بھئی اگر ایک ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد براء ہی ہے نا، اور اگر الگ الگ ہے تو لکھا تو اپنی الگ الگ ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھا۔ الحمدللہ حضرت ابن عباس بھی مطمئن ہو گئے اور تمام صحابہ، اور یہ بھی بات دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ جو کام خلفائے راشدین کرتے ہیں نا وہ بھی سنت ہے محمد مصطفیٰ۔ اس کی یوں مثال سمجھنے کہ جیسے حضور نہیں فرماتے جب تک اللہ حکم نہ دے، اور صحابہ خلفائے راشدین بھی نہیں کرتے جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو۔ اگر کہیں اجتہاد کریں گے وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا نے
سختی سے تاکید کر دی کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. فرمایا میری سنت، میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، داڑھ سے پکڑ لو. تو ایک تو جو بھی خلیفہ راشد کرے گا وہ بھی سنت ہے. اچھا، پھر جس بات پہ اجماع صحابہ ہو جائے، یعنی صحابہ کا اتفاق ہو گیا، اعتراض کسی نے نہیں کیا، تو وہ بھی بہت بڑا مقام ہے، گویا کہ سنت ہے. بڑا ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہرحال اللہ ہمیں بھی اور ہمارے نوجوان ساتھیوں کو بھی ہدایت دے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے ایسے تلخ جملے کہہ جاتے ہیں کہ جی تراویح جو ہے یہ حضرت عمر کی بدعت ہے، اور دوسری اذان جمعہ کے دن حضرت عثمان کی بدعت ہے. انا للہ و انا الیہ. یعنی اگر خلفائے راشدین ہی بدعت میں مبتلا ہو گئے تو پھر ہمارے وقت کے بریلویوں کا کیا قصور ہے؟ اتنے بڑے لوگ خلفائے راشدین جن کو خلافت کے لیے اللہ نے چن لیا تھا، زبردستی نہیں بن گئے، مال دولت سے ووٹ نہیں خریدے. اللہ نے وعدہ کیا تھا لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ. تو ایسی باتیں گریز کرنا چاہیے. اگر کسی کو کسی صحابی کے فیصلے سے اعتراض ہے، خاموش رہو، ادب کرو. اس طرح تو پھر شیعہ بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن حضور نے تو جمع ہی نہیں کیا ہے، تو بعد میں تینوں صحابہ نے مل جل کے سازش کی ہے اور اس میں جتنے اہل بیت کی آیات تھیں وہ نکال دی ہیں. تم ایسی باتیں کرو گے تو ان کو بھی تو موقع ملے گا. اگر تمہارے ہاں اگر خلفائے راشدین کا عمل نعوذ باللہ بدعت ہے تو شیعہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جی انہوں نے نکال دی اہل بیت کی آیات کو. لہذا ایسی کچھی باتیں نہ کریں. اچھا، بعض اہل سنت والجماعت کہلانے والے بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے صحابہ کا بڑا مقام ہے، لیکن صحابہ معیار حق تو نہیں ہے نا. معیار حق تو اللہ، اللہ کے رسول کی ذات ہے. اللہ کے بندو، اگر صحابہ ہی معیار حق نہیں ہیں تو تم ہو. یعنی تمہاری بات ماننے ہیں، صحابہ کی چھوڑ. جن کے طریقے کو اللہ کے نبی نے اپنی سنت قرار دیا ہو وہ بھی معیار حق نہیں ہے. جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہو آمنو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے، ورنہ میں قبول ہی نہیں کروں گا. وہ تو ایمان کا ماڈل ہے، نمونہ ہے، کیسے معیار حق نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے بارے میں اللہ نے بتلا دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. تو یاد رکھو قرآن فرمان نبی کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، اور اعمال نبی، افعال نبی، اقوال نبی صحابہ کے بغیر نہیں چل سکتے. اور ان کے اندر جو فقہ ہے، جو تفقہ ہے، جو مسائل ہیں، وہ ائمہ اربعہ کے بغیر نہیں مل سکتے. اور سب سے پہلے تدوین فقہ جو ہے کرنے والے وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اسی لیے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. حنیفہ ان کی کسی لڑکی کا نام نہیں ہے، یعنی دین حنیف کو سب سے پہلے ترتیب دینے والا.
بڑے بڑے لوگوں نے ان کے ہر لحاظ سے امتحان کیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھی ہم یہ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں علم تو ہے لیکن کیا علم بھی ہے، حوصلہ، صبر. علم جو ہے الگ چیز ہے لیکن علم الگ چیز ہے. اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبری سنائی اور میں یہ بھی بشروہ بغلام حلیم، ہم آپ کو لڑکا دیں گے بڑے حوصلے والا ہوگا، گردن میں چڑی کے لیے بھی اجازت دے گا چلانے کے لیے. تو ایک دوستوں نے، وہ بھی اہل علم تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تجربہ کریں، امام صاحب کی علم کا ہمیں اعتراف ہے لیکن آپ میں علم ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے اوقات تھے پڑھنے کے بھی، پڑھانے کے بھی، سونے کے بھی، تو آپ سونے کے لیے اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور وہ یہ ہدایت ہوتی تھی طلباء کو کہ بھائی مجھے اس وقت جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ کیا جائے کہ تاکہ میں تھوڑا آرام بھی تو کر سکوں. اس بندے نے کیا کیا، حضرت جا کے ابھی لیٹے تھے انہیں چھٹی کر گئے. حضرت باہر تشریف ایک آدمی دروازے میں کھڑا ہے، حضرت تشریف لائے، السلام علیکم کیا. ہاں بھائی. انہوں نے کہا حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا، اتفاق کی بات ہے یہاں دے آپ کو دیکھتے وہ بھول گیا. ہم نے کہا اچھا ہوا، جب یاد آئے پوچھنا. چلا گیا. حضرت پھر گئے، پگڑی مبارک اتاری، رکھی، چپل اتاری، لیٹے، ابھی لیٹے نہیں تھا پھر رہا. آپ پھر تشریف، السلام علیکم. اور ہاں بھائی آپ پھر دوبارہ تشریف لائے. انہوں نے کہا جی مسئلہ ہو، جی میں نے پوچھا تھا مجھے یاد آ گیا لیکن ابھی آپ نے دیکھا پھر بھول گیا. اچھا بھائی جب یاد آئے تو یہ امام حنیفہ تھا نا جس میں اتنا علم تھا، میرے جیسا کو مولوی ہوتا تو اس کو سارے مسئلے اگلے پچھلے وہاں سکھا دیتا، پھر کبھی کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہ کرتا. حضرت جا کے پھر لیٹے، ابھی نہیں لیٹے تھے پھر دروازہ کرتے. بھائی اگر نہ آتے وہ کھٹکھٹاتا رہتا نا، ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے. تو امام صاحب پھر تشریف لے آئے، السلام علیکم کی. اور اللہ کے بندے ہیں، اگر تمہیں یاد نہیں آتا لکھ لو جب یاد آئے. انہوں نے کہا نہیں اب مجھے یاد آ گیا. میں پوچھو کیا ہے؟ کہنے لگا جی یہ کتے کا پاخانہ جو ہے یہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا؟ آپ امام سے بتائیں، آپ سے کوئی پوچھے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بڑے آرام سے جواب دے فرمایا کہ اگر وہ تازہ ہو تو میٹھا ہوتا ہے، سوکھ جائے تو کڑوا. اب اس نے اور کہا جی آپ نے چکھا ہے؟ انہوں نے کہا چکھنے کی بات نہیں ہے، جب تازہ ہو تو مکھی بیٹھتی ہے، جب سوکھ جائے تو مکھی نہیں بیٹھتی. تو جب تک مٹھاس ہوگی تو مکھی بیٹھے گی نا، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو مکھی نہیں بیٹھے، مانا مٹھاس ختم ہو گئی. وہ پاؤں میں گر گیا اور کہا حضرت توبہ کریں، ہم نے آپ کو چھیڑا تھا آپ کے علم کو آزمانے کے لیے، ہم نے آمدن آپ کو چھیڑا ہے، اللہ کے لیے ہمیں معاف کرنا. میں نے معاف کیا، جاؤ اسلام. یہ لوگ تھے جن کا علم بھی تھا اور علم بھی تھا. اللہ نے ان کو اپنے دین کی خدمات کے لیے چن لیا. اس لیے پورے عالم میں آج تک فقہ علی المذاہب الاربع پڑھائی جاتی ہے، پانچواں کوئی امام پھر پیدا نہیں ہوا. شیعہ کہتے ہیں پانچواں امام جعفر صادق کو، لیکن فقہ جعفریہ کہاں ہے بھی؟ وہ فقہ جعفریہ ہے کہاں؟ ہمارے پاس کوئی کتابیں ہیں فقہ جعفریہ؟ کسی ملک میں حضرت جعفر صادق کے زمانے میں وہ چلی یا نافذ رہی؟ تو بہرحال
دعا کریں اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے، اللہ ہمیں گستاخی سے بچائے۔ تو اگر فقہی مسائل ان ائمہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتے، اب دیکھو اتنی باریک بات بھی بتا سکتا ہے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں جب بادشاہ تھا، ان کے جو خاص یعنی خلوت گدا تھا، یعنی یوں سمجھ لیں بیڈ روم تھا جو خاص، جس میں وہ اپنی ملکہ کے ساتھ لیٹتے تھے، اور کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، صرف خادمائیں پہلے یعنی صفائی کر کے چادر وادر ٹھیک کر کے چلی جائے بس۔ حضرت بادشاہ سلامت جب صبح اٹھے، روشنی ہوئی، دیکھا تو چادر پہ منی کا داغ ہے۔ تو انہوں نے زبیدہ بڑی پارسا خاتون تھی، نیک خاتون تھی، یہ مکہ مکرمہ کو جو پانی ملتا تھا وہی عین زبیدہ ہے، اسی نے بنوائی تھی۔ تو بادشاہ تو یکدم بھڑک اٹھا، اس نے کہا میں تو آپ سے ملا ہی نہیں رہا تھا، تو یہ داغ کہاں سے آ گیا منی کا؟ تمہیں احتلام ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ غیر آدمی سے ملی ہو۔ ہم نے کہا کہ نہیں، لیکن بادشاہ غصے سے آئے اور فوراً ابھی یوسف اس وقت جو امام حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، وہ رئیس القضات تھے، مجلس قضا کے بڑے ہوئی تھے بغداد میں، فوراً ان کو بلایا کہ بھئی یہ تو مسئلہ ہے نا، یہ تو حدود کا مسئلہ ہے، اگر نعوذ باللہ دینا ثابت ہو جائے تو حد جاری کرنی ہوگی۔ تو فوراً قاضی صاحب کو بلایا، قاضی صاحب آئے تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ دروازے بند کرو، سارے محل کے دروازے بند۔ میں کچھ کہتا ہوں، امام صاحب کچھ کہتے ہیں، 12 دروازے بند کر کے انہوں نے کہا تلاش کرو کہیں گھر کے اندر کہیں سے کوئی چمگادڑ تو نہیں آ گئی۔ اس دور میں یہ کوئی سیمنٹڈ محل تھوڑے ہوتے تھے، لکڑی ہوئے چھتیں ہوتی تھی، قیمتی لکڑی ڈال دی، ہوتی تو لکڑی تھی، کسی نے کیکر کی ڈال دی، کسی نے شیشم کی ڈال دی، کسی نے سندل کی ڈال دی۔ تلاش کرتے 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 وہ جناب ایک روشن دان کے ساتھ ہی اس کا گھر بنا ہوا تھا چمگاڈر کا، تو وہ آ جاتی تھی، اور چمگاڈر میں یہ بدبختی ہے کہ یہ رات کو دیکھتی ہے، دن کو ہی اندھی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہاں پر صرف ایک چمگاڈر کے آنے جانے کا امکان ملا ہے، تو ابو یوسف نے فرمایا اب ہارون الرشید تمہاری بیوی پاک ہے، اور رحم اللہ ابی حنیفہ، اللہ میرے استاد پہ کروڑ رحمتیں کریں۔ یہ دیکھیں میں کتاب اسی لیے ساتھ لایا تھا کہ ایک دفعہ حضرت نے ہمیں پڑھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ منی الخفاش کا منی الآدمی، چمگاڈر کی منی ایسے ہوتی ہے جیسے مرد عورت کی منی ہوتی ہے۔ آج وہ مسئلہ ثابت ہو گیا، امام ابو حنیفہ نہ بتلاتے تو میں تمہیں حد زنا جاری کرتا ہوں۔ تو یہ علم ہر کسی کو نہیں ہوتا، خدا کے لیے لوہاروں سے زیور نہ بنواؤ، وہ انشاءاللہ ایک ہی ہتھوڑے میں سونے کا ستیہ ناس ہی کرتے۔ آج کل جو نئے نئے مولوی پیدا ہوئے یہی ہے نا، سنارے کا کام سنارے کو کرنے دو، لوہار کا لوہار کو کرنے دو، عالم کا عالم کو کرنے دو، اور ڈاکٹر کا ڈاکٹر کو کرنے دو۔ سب کے علوم اللہ نے تقسیم کر دیے ہیں، علوم الابدان بھی ہیں، علوم الادیان بھی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب حضرت عثمان نے جب تفسیر فرمائی تو حضرت ابن عباس جو ہے وہ مطمئن ہو گئے۔ اچھا یہ سمجھیں کہ ایک چیز ہے ولا اور ایک ہے برا، یہ اہم مسئلہ یاد رکھو۔ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا بعضهم اولیاء بعض،
المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اسی طرح فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض. مومن کا ولی اور دوست ہوتا ہے اور منافق کا دوست ہوتا ہے. کند ہم جنس بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. باز کبھی کبوتر کے ساتھ نہیں اڑتے اور کبوتر کبھی باز کے ساتھ نہیں اڑتے. جو منافق ہے وہ مومن نہیں، جو مومن ہے وہ منافق نہیں. اسی لیے مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ المسلم لا یرث الکافر والکافر لا یرث المسلم. مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، چونکہ ان کے اندر وہ ولایت جو ہے وہ ختم ہو گئی. حتیٰ کہ بیوی مسلمان ہے، خاوند کافر ہے، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، وہ وارث نہیں بنیں گے. اس کو کہتے ہیں ولا، کہ مومن کی ولایت جو ہے، محبت جو ہے، مودت جو ہے، وراثت جو ہے، وہ مومن کے ساتھ ہوتی ہے، کافر کے ساتھ نہیں ہوتی. اور برا کا کیا معنی ہے کہ کفر سے، شرک سے، مشرکین سے، کافرین سے برات کا بھی اعلان کیا جائے. صرف یہ نہیں کہ تم کہو کہ جناب میں مومن ہوں، میں خدا کو مانتا ہوں. اللہ نے فرمایا جب تک کافروں کی طرح تم بھی آلہہ بناؤ گے تو مومن نہیں. جب تک سارے آلہہ کی نفی نہ کرو، برات نہ کرو، ایمان نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں. تو اگر یعنی ولا ہے، اقرار ایمان ہے، لیکن کافروں سے برات نہیں ہے. اسی وجہ فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. کافر میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کو کبھی دوست نہ بناؤ. اس کو کہتے ہیں برا. تو اس صورت میں اسی برات کا اللہ نے حکم دیا، اعلان ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. اللہ نے فرمایا اللہ برات کا اعلان کرتے ہیں ان مشرکین سے جن کے ساتھ تمہارے عہد بھی تھے، معاہدے بھی تھے. ہاں اگر کوئی خاص عقد ہے مدت تک تو وہ پورا کرنا ہوگا، ورنہ ان کو بتا دو فسیروا فی الارض، فسیروا فی الارض. یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے، اس میں تم زمین میں چل پھر رہو، اس کے بعد تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا. اور یہ بھی جان لو کہ انکم غیر معجز اللہ ان اللہ مخزی الکافرین. تم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے ہو، اللہ ہر حال میں کافروں کو ذلیل کرنے والے ہیں. واللہ اعلم.